قریب ہو جائیں، درمیان میں جگہ خالی ہے، آگے تشریف لیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ پاک کی ذات بڑی کریم ذات ہے، اور اللہ پاک اپنے بندوں پر بڑی مہربان ہے۔ اللہ پاک نے اپنے بندوں کو کامیاب کرنے کے لیے اپنا دین عطا فرمایا ہے۔ دین کے بغیر تو کامیابی نہیں ملتی، اور دین بغیر محنت کے نہیں آتا۔ دین ہے تو سب کچھ ہے، دین نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ چونکہ دین کے بغیر ساری دنیا کا مالک بن کر بھی ناکام ہوگا ہی۔ اللہ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے دنیا آخرت کی کامیابی کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کا مبارک دین ہے، اور دین کا زندہ ہونے کا ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت ہے۔ پہلا درجہ محنت کو زندہ کرنے کا ہے۔ پہلے محنت زندہ ہوگی، پھر دین زندگیوں میں آئے گا۔ جب دین زندگیوں میں آئے گا تو دنیا آخرت میں کامیابیاں ملیں گی۔ دین کے بغیر تو کامیابی نہیں ملتی، اور دین بغیر محنت کے نہیں آتا، اور محنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو۔ محنت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندہ ہو جائے، اور ہر شعبے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے چالو ہو جائیں۔ کامیابی کا ذریعہ دنیا کی پھیلی ہوئی شکلیں نہیں ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں۔ کامیابی نظر آتی ہے شکلوں میں، اور کامیابی ہے عملوں میں۔ ایک تجارت کی شکل ہے، ایک تاجر کا عمل ہے، ایک زمیندارے کی شکل ہے، ایک زمیندار کا عمل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تجارت کی شکل کو نہیں دیکھتے، تاجر کے عمل کو دیکھتے۔ اس کی تجارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے تو اللہ تعالیٰ تجارت میں کامیاب کریں گے۔ ساری دنیا میں تجارت ہے، حضور کے طریقے پہ تجارت نہیں کرتا، یہ تجارت اس کو ناکام کرے گی۔ قوم شعیب کی تجارت تھی، بڑی منڈیاں، دینے کے پیمانے چھوٹے اور لینے کے پیمانے بڑے۔ حضرت شعیب علیہ السلام بہت سمجھے میری قوم ایسا نہ کرو، قوم نہیں مانی۔ اللہ تعالیٰ قوم پر آگ برسائی ہے، اور دنیا بھر کے تاجروں کو بتا دیا، اور تاجروں، اگر تم کلمے والی بنیاد کو تسلیم نہیں کرو گے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر تجارت نہیں کرو گے تو قوم شعیب کی طرح ناکام ہو جاؤ گے۔ کامیابی اللہ دیتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے پر کام۔ اللہ تعالیٰ ہم تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے، ہم تو تمہارے دلوں کو اور اعمال کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کیا ہے؟ دعوت ہے، تعلیم و تعلم ہے، ذکر و عبادت ہے، حضور والے اخلاق ہیں، ہجرت ہے، نصرت ہے۔ یہ محنت مکے والوں نے ہجرت کی، اور مدینے والوں نے کیا نصرت کی؟ آدھی زمینیں مہاجرین کو دے دی۔ ہم تو اپنی بیٹی کو زمین نہیں دیتے، بہنوں کو محروم کر دیتے ہیں، پھوپھی کو نہیں دیتے، پھر خاندانوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں زمینوں پر، کہ ہمارا یقین زمینوں پر ہے نا۔ آدھی زمینیں مہاجرین کو دے دیں۔ کتنے لوگ ہیں جن کی اپنی زمینیں نہیں، اپنا مکان بھی نہیں، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، ان کی زندگیاں بھی گزر جاتی ہیں۔ انہوں نے آدھی زمینیں مہاجرین کو دے دیں، اور ان کی کھجوروں پر پورے عرب کی مہمانی ہوئی ہے۔ ان کے گھروں میں حضور علیہ السلام کی گھر والی آ کے ٹھہری ہیں۔ آپ علیہ السلام فرمایا ہجرت نہ ہوتی تو میں انصاری ہوتا۔ انصار میرے اندر کا لباس ہے، انصار ہیں مدینے والے، انصار میرے اندر کا لباس ہیں، دوسرے میرے باہر کا لباس ہیں۔ میرا مرنا جینا انصار کے ساتھ۔ ایک وادی میں انصار چلے اور ایک وادی میں دوسرے لوگ چلے، تو میں انصار کی وادی میں چلوں گا۔ انصار
لوگ بھیڑ بکریاں لے کر جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے کر جاؤ۔ اے اللہ انصار کی مغفرت فرما، ان کے بیٹوں کی مغفرت فرما، ان کے بیٹوں کے بیٹوں کی مغفرت فرما، ان کے غلاموں کی مغفرت فرما، ان کے پڑوسیوں کی مغفرت فرما، ان کی بیویوں کی مغفرت فرما۔ فرمایا جن لوگوں نے ہجرت کی اور جن لوگوں نے ان کی نصرت کی، فرمایا وہ پکے ایمان والے ہیں، ان کے لیے عزت کی روزی ہے اور ان کے لیے مغفرت ہے۔ فرمایا جن لوگوں نے ہجرت کی، نصرت کی، ان کو ٹھکانہ دیا۔ تو دوستو حضرات صحابہ کرام یا تو دین کے لیے ہجرت کرنے والے یا نصرت کرنے والے، جب آواز لگی تو جا رہے ہیں، اور جہاں کے لیے کہا جا رہے ہیں، اور جس کے ساتھ کہا جا رہے ہیں، اور جب کہا جا رہا ہے یا رسول اللہ مکہ مکرمہ چھوڑنا آسان، مدینہ منورہ چھوڑنا آسان، بیوی بچوں کو چھوڑنا آسان، گھر کاروبار چھوڑنا آسان، یا رسول اللہ جب آپ سے جدا ہوتے ہیں تو پتہ ایسا لگتا ہے جیسے بدن سے روح جدا ہو جائے گی۔ اتنی محبت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وضو کا پانی نیچے گرنے نہیں دیتے تھے، لعاب دہن کو اپنے ہاتھوں پر ملتے تھے، لیکن دین کے لیے یہ حضرت معاذ بن جبل کو جب حضور نے یمن کا حاکم بنا کر بھیجا، حضور نے فرمایا یمن اے معاذ واپس آؤ گے تو مجھے نہیں پاؤ گے، میری قبر کو دیکھو گے۔ وہ روتے جا رہے ہیں اور چلتے جا رہے ہیں۔ آج دوستو بزرگوں بھائیوں، یہ محنت ہے، یہ ذمہ داری ہے، یہ حضور والی محنت کو ہم سیکھنے کے لیے نکلے ہیں۔ یہ محنت ہمیں آتی نہیں ہے اور کیے بغیر چارہ بھی نہیں ہے۔ ہم سب کے سب زیر تربیت ہیں، تربیت یافتہ۔ اگر یہ دعوت بھی، تعلیم و تعلم بھی، ذکر عبادت بھی، حضور والے اخلاق بھی، اگر یہ اعمال ہم نے گھر میں شروع کر دیے تو گھر میں دین آ جائے گا، اور محلے کی مسجد میں شروع ہو گئے تو محلے میں دین آ جائے گا، بیرونی گشت کریں گے تو پورے شہر میں دین آئے گا، اور سہروزے لگائیں گے تو بستیوں میں دین آ جائے گا، چلے 4 مہینے سے پورے ملک میں دین آئے گا، اور سال 7 مہینے سے ساری دنیا میں دین آئے گا۔ تو سارے تقاضوں پر جانا ضروری۔ بعض کہتے ہیں اصل مقامی کام ہے، یہ سارا اصل ہے۔ حضور قیامت تک کے لیے نبی ہیں، کوئی پاکستانی نبی نہیں ہے یا عرب والوں کے لیے نبی نہیں ہے، پورا عالم کا۔ فرمایا باہر ملکوں میں کام کرنا آسان ہے بنسبت اپنے ملک کی، اور اپنے ملک میں آسان ہے بنسبت اپنے شہر کی، اور اپنے شہر میں آسان ہے بنسبت اپنے محلہ کے۔ ابھی 4 مہینے لگا کے جائیں گے نا لوگ، آپ دعوت دیں گے، وہ آپ کو طرح طرح کی باتیں سنائیں گے محلے والے۔ ہمیں پتہ نہیں آج تک کیا کارنامے کرتے رہے آپ، تو ان کے سامنے تو ہماری ساری زندگی ہے۔ وہ تو کہو گے 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی گئی۔ اس لیے وہاں آدمی کو برداشت کرنا پڑتا ہے، چونکہ ہماری پہلے کی غلط زندگی بھی ان کے سامنے ہے۔ اور فرمایا محلے میں آسان ہے بنسبت اپنے گھر کے، اور اپنے گھر میں آسان ہے بنسبت اپنی ذات سے۔ اگر میں دین پہ چلنا چاہتا ہوں تو مجھے اپنے گھر میں ماحول بنانا پڑے گا۔ گھر والے جب چلیں گے جب محلے میں دین ہو، محلہ جب چلے گا جب پورے شہر میں دین ہو، پورا شہر جب چلے گا جب پورے ملک میں دین ہو، اور پورا ملک جب چلے گا جب ساری دنیا میں دین ہو۔ شروع میں تو محنت کرتے نہیں، جب بچے جوان ہو جاتے ہیں پھر کہتے ہیں بیوی سے سنت کے مطابق شادی کرو۔ گھر والی کہے گی آپ تو پھرتے سارے دن تبلیغ میں، آپ کو کیا پتہ کیا کیا رواج چل رہے۔ وہ کہے گی یہ بھی کرنا ہے، اور یہ بھی کیوں کرنا ہے کہ کرنا پڑتا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، اور آپ کو زیادہ پریشانی ہو رہی ہے تو سہروزے میں چلے جائیں، آپ سارے کام خود کر لیں گے۔ جب بچے جوان ہو جاتے ہیں پھر ان کی اپنی جماعت بن جاتی، ماں جو ہے نا مور امیر بن جاتی ہے، بچے معمور، تبلیغ والا اکیلا رہ جاتے، لوگوں کا اخلاق دکھاتے ہیں اور گھر والی کو آنکھیں دکھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تم میں سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک۔ ایک آدمی اپنی بیوی سے لڑتا تھا، نمک ٹھیک نہیں، مرچ ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک نہیں، وہ ٹھیک نہیں، بیوی کی دعا قبول ہو گئی۔ تبلیغ والے لے گئے اسے سہروزے میں، جون جولائی کا مہینہ تھا، گرمی کا۔ اچھا پہلے زمانے میں نا تبلیغ کا کام نہیں تھا، تبلیغ والوں کو جگہ جگہ مار پڑتی تھی، طبیعت سب کی صحیح رہتی تھی۔ اب جگہ جگہ اکرام ہو رہا ہے، لوگ کریں برتن نہیں کھولنے، اور امیر صاحب کہتے ہیں نا اپنا پکانا ہے،
تو ساری جماعت ایک ہو جاتی، امیر صاحب ان کا دل نہ دکھائیں، ان کو کھانا پکانے، پتہ نہیں اپنا دل دکھے گا یا مقامی لوگوں کا دل دکھے گا۔ اچھا کھانے کا جذبہ اور پیسے بچانے کا جذبہ اچھا نہیں ہے، ہنسنے کی باتیں نہیں، یہ رونے کی باتیں۔ پہلے زمانے میں تبلیغ والے کسی کا نہیں کھاتے تھے، لوگ منتیں کرتے تھے، اس لیے فرمایا۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دوست امیر صاحبان بھی مشورہ نہیں کرتے، کچھ ذرا سا کہہ دے اکرام کریں گے تو دعائیں دینا شروع کر، اللہ بہت قبول فرمائے اور اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، مزید توفیق عطا فرمائے۔ آج کل تو خدمت والے ہی قبول کرتے، امیر کو بھی نہیں پوچھتے۔ امیر صاحب غیبی مدد آ، بتائیے غیبی مدد ہے، روٹی مل گئی ہے، ان کو پہلے روٹی کھائی نہیں زندگی میں کبھی انہوں نے، ایسے خوش ہو رہے ہیں سارا ہندوستان اسلام میں داخل ہو گیا۔ پہلے زمانے میں تو جگہ جگہ وہ جو سہروزے میں گیا نا، جو بیوی سے لڑتا تھا، امیر صاحب نے ترغیب دی، خدمت کون کرے گا؟ کہیں گا امیر صاحب میں کروں گا۔ اچھا بھائی کرو، یہ سلنڈر بھی نہیں ہو تو زمانے میں کہیں سے لکڑیاں چن کے لائے، کہیں سے آٹا لائے، کہیں سے سبزی لائے، سالن پکایا، روٹی، او پسینے پسینے ہو گئے، سر سے جو پسینہ نکلا نا نیچے تک چلا گیا۔ جب ساتھیوں کے سامنے دسترخوان لگایا نا تو جماعت میں امیر گھرانے کے بچے تھے، اچھا کھانے والے، جب ان کے سامنے کھانا رکھا وہ کہنے لگا امیر صاحب یہ کوئی کھانا ہے؟ اس سے اچھا تو کنویں سے پانی نکال کے رکھ دیتے، وہ زیادہ اچھا تھا۔ اب اس کو بڑی تکلیف ہوئی نا، جس نے کھانا جو بیوی سے لڑتا تھا، پھر پتہ چلا کہ کتنی تکلیف ہوئی ہے۔ میں بھی روزانہ ایسا ایپ نکالتا ہوں، جیسی مجھے تکلیف ہوئی ہے گھر والی کو بھی ایسی تکلیف ہوتی ہے، اپنے تو دیوار بدن میں لگتی ہے نا، دوسرے کے دیوار میں لگتی ہے۔ آیا جب گھر تو گھر میں کھانا دیا بیوی نے، کہنے لگا آج تو بہت لذیذ کھانا پکایا ہے۔ بیوی کہنے لگی تو 3 دن میں ہی مسلمان ہو گیا، آج تک بھی اس نے نہیں کہا صحیح کھانا۔ اچھا کوئی بات پھیلانی ہو نا، عورتوں کے حوالے کر دو، یہ بغیر گشت کے پھیلا دیتی۔ پڑوسن سے کہی کیا بتاؤں، جب سے میرا گھر والا 3 دن لگا کے آیا نا، انسان بن گیا، بالکل نہیں لڑتا، تسبیح پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، جیسا کھانا دے دوں بڑا تاریخ۔ آپ بھی اپنے گھر والے کو بھیج دیں، آپ کا گھر والا۔ فرمایا دوستو اچھے اخلاق سے تبلیغ پھیلتی ہے، لوگوں کو اخلاق دکھاتے ہیں اور گھر والوں کو بیٹا ہے کو ماں باپ کی فرما برداری کرے، ماں باپ ہے تو بچوں پہ شفقت کرے، بیوی ہے تو خاوند کی تعظیم کرے، خاوند ہے تو بیوی کی ضرورتوں کا خیال رکھے، اس کو تکلیف نہ پہنچائے۔ فرمایا تم میں سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور میں تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں۔ عائشہ نرمی کو اختیار کرو کہ نرمی انسان کے اندر زینت پیدا کرتی ہے، اور سختی سے بچو کہ سختی انسان کو عیبدار کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سخت سے نفرت کرتا ہے جو سخت مزاج ہو، زیادہ کھانے والا ہو، بازاروں میں چیخنے والا ہو، رات کو مردے کی طرح پڑا سوتا رہتا ہو، اور دن کو گدھے کی طرح دنیاوی کاموں میں پھنسا رہتا ہو، دنیاوی معاملات کا جاننے والا ہو اور آخرت کے امور میں بالکل جاہل ہو۔ دوستو جیسے لوگوں کی منت کرتے ہیں نا، تشریف لائیے بھائی جان، یہ کھائیے، ایسی بات کیا کرو گھر والوں کے ساتھ۔ لوگوں کو اخلاق دکھاتے ہیں اور گھر والوں کو غصے دکھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے تم میں سب سے زیادہ بہتر وہ ہے، یہ محنت ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ دوستو بزرگوں بھائی ایسا کام نہیں، ہر انبیاء کرام آتے رہے اور محنت فرماتے رہے، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرماتے رہے اور انسانوں کو ہدایت دیتے رہے اور دنیا سے کفر و ضلالت کو مٹاتے رہے۔ آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ علیہ السلام نے محنت فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا اللہ نے قبول فرمایا اور انسانوں کو ہدایت عطا فرمائی، دنیا سے کفر و ضلالت کو مٹایا۔ آپ علیہ السلام اس محنت کو اپنی امت کے سپرد کر کے دنیا سے تشریف، اب یہ ذمہ داری ہر امتی پر ہے۔ اب یہ ذمہ داری پڑھا ہو، ان پڑھ ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، دین کو سیکھیں، اس پر عمل کریں، اس کو سارے۔ ایسا کام نہیں ہے کہ کبھی کرو کبھی نہ کرو، جیسے فقیر پیسے مانگتے ہیں، کبھی دیتے ہیں کبھی نہیں دیتے، کبھی کہ بابا معاف کرو، کہ دیتے ہیں نا فقیروں کو جن کو پشت والے ملنگ کہتے ہیں، اور اگر گھر والی پیسے مانگے، کور والی گھر میں آٹا دال سبزی نہیں ہے، گھر والی کو کہہ دیں گے معاف کرو، آپ صبح کہہ دیں معاف کرو، پھر شام کو گھر میں نہیں داخل ہو سکتے آپ۔
بیوی بچوں کو خرچہ دینا ذمہ داری ہے، چاہے آپ قرض لیں، چاہے ادھار سامان لے کر آئیں، چاہے مزدوری کریں۔ جو یہ کام نہیں کر سکتا اس کے لیے حکم ہے وہ شادی نہ کرے، وہ مسجد کے کونے میں بیٹھا رہے، تسبیح پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے۔ صحابہ کرام آدھا دن دنیا کا کام کرتے، آدھا دن مسجد کو، آدھی رات گھر کو، آدھی مسجد کو، 4-6 مہینے باہر پھرتے تھے، واپس آ کر بھی آدھا آدھا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی 4 بیویاں تھیں اور 20 باندیاں تھیں اور 120 بچے تھے۔ ہمارے ہیں کسی کے 120 بچے اور 80 بچے مر گئے تھے، پھر بھی جب اللہ کے راستے کی آواز لگی تو جا رہے ہیں، جہاں کے لیے کہا جا رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہے، ذمہ داری ہے۔ آج دوست حضرت جی فرماتے تھے پہلے لوگ سنتے نہیں، جو سنتے ہیں وہ سمجھتے نہیں، جو سمجھتے ہیں وہ کرتے نہیں، جو کرتے ہیں وہ جمتے نہیں۔ کبھی گشت میں آئے، کبھی نہیں آئے، کبھی سہروزہ دیا، کبھی نہیں دیا، کبھی چلہ لگا۔ ایسا آدمی تبلیغ میں ترقی نہیں کرتا۔ جب تبلیغ کو پیچھے کرتا ہے اور دنیا کے کاموں کو آگے کرتا ہے تو تبلیغ پیچھے نہیں ہوتی، وہ خود ہی پیچھے۔ تبلیغ میری وجہ سے نہیں ہے۔ نکلنے کے زمانے میں بدن کے تقاضے ٹکراتے ہیں، کھانا پینا۔ آج کل دوست بزرگوں بھائیوں زیادہ وقت بدن کے تقاضوں میں لگ رہا ہے۔ گشت گھنٹہ 1.5 2 گھنٹے سے تو چڑیا کا بچہ نہیں نکلتا۔ جب تک جماعت 5-7 گھنٹے نہیں پھرے گی، نہیں تھکے گی، اس وقت تک جماعت نہیں نکل۔ جو جماعت نکالنا نہیں سیکھا، آپ نے تبلیغ نہیں سیکھی۔ ایک جماعت گئی، انہوں نے بیان کر رہے تھے تو ایک آدمی، نیا آدمی تھا، اس نے بھی شوق میں 4 مہینے لکھوا دیے۔ گھر آیا تو بیوی سے کہنے لگا میں نے تو غلطی سے 4 مہینے لکھوا دیے، میں تو نہیں جا سکتا، مجھے کوئی راستہ بتا۔ بیوی نے کہا تبلیغ والے آپ کو لینے آئیں گے گھر، میں کیا کروں؟ اس نے کہا، بیوی نے کہا تو ایسا کر، صبح اذان ہوتے ہی میرے میکے میں چلا جا، میں کہہ دوں گی آئیں گے، میں کہہ دوں گی نہیں ہے وہ تو۔ جیسے اذان ہوئی نا، اس نے دروازہ کھولا تو تبلیغ والے پہلے سے کھڑے تھے اذان کے ٹائم پہ دروازے۔ یہ ہوتے ہیں کام کرنے والے۔ اس نے فوراً دروازہ بند کیا کہ بیوی سے کہا تو آ گئے۔ اس نے کہا پھر پچھلے دروازے سے نکل جا۔ وہ پیچھے سے نکلا تو تبلیغ والے بھی سمجھدار تھے، وہ بھی گلی کا چکر کاٹ کے وہ پیچھے آ گئے۔ کہنے لگا وہ تو ادھر بھی آ گئے۔ خیر بیٹھک کھولی، دروازہ کھولا، بیٹھے رہے، ترغیب دیتے رہے، سمجھاتے رہے۔ میاں بیوی بیچارے، اللہ کی شان تیار ہو گیا، وہ آ گیا، بڑی دعائیں دے۔ اس وقت تو تبلیغ والے سخت نظر آ، جب نکل جاتا ہے تو پھر آنکھ کھل جاتی۔ آج بتاؤ وہ تھوڑی ہمت نہ کرتے، بتاؤ وہ نکل جاتا اللہ کے راستے۔ ہمارے بدن کے تقاضے قربان ہوں گے تو مقامی لوگ اپنے بیوی بچوں کو قربان کریں گے۔ ہم اپنا کھانا پینا آگے پیچھے نہیں کر سکتے تو مقامی لوگ کیسے نکلیں گے بتاؤ؟ ہمارے ساتھ ہے مہمان موریشس کی، مجھے وہ ڈیرہ غازی خان ہماری تشکیل تھی، مجھے کہنے لگے امیر صاحب ہم آپ کی شکایت کریں گے راوڑ جمع کے۔ کیوں کرو گے؟ کہتا آپ ہمیں ٹائم پر کھانا نہیں دیتے۔ میں کہا آپ نے ٹائم پہ کھانا کھانا ہے تو تم تبلیغ نہیں سیکھ سکتے، اور تبلیغ سیکھنی ہے تو کھانا ٹائم پہ نہیں کھا سکتے۔ میں صفا پہ چڑھو گے تو مروہ رہ جائے گا، مروہ پہ چڑھیں گے تو صفا۔ ہم خدا خواہی و ہم دنیا دوں، یہ خیال استو محال استو جنو، کہ دنیا بھی نہ چھوٹ اللہ بھی مل جائے۔ میں کہ ہمارے بدن کے تقاضے قربان ہوں گے تو مقامی لوگ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑیں گے۔ وہ ایسے ٹائم پر 7 بجے ناشتہ کرتے تھے، 12 بجے کھانا کھاتے تھے، 4 بجے چائے پیتے تھے، 8 بجے۔ میں کہ اتنا ٹائم ٹیبل ہمارے پاس نہیں ہے، میں ہمارے یہاں تو آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ اور میں کہ تم یہاں کھانا کھانے آئے ہو تو میں کہ میں خدمت والوں کو کہہ دیتا ہوں تمہیں ٹائم پر کھانا دیں گے، تم کھانا کھاتے رہو سوتے رہو، ہمیں تو کام کرنا ہے، نقد نکالنا ہے، 5 اعمال بہت سارے۔ نہیں ہم تو تبلیغ سیکھ رہے۔ میں کہ سیکھنے پھر سیدھے ہو جائیں آپ۔ تبلیغ ہے، نبیوں کی جانیں لگی ہیں، 70 نبیوں کو ایک دن میں شہید کیا ہے۔ اللہ کے نبی کو کوئی گلا دبا رہا ہے، کوئی اوجھڑی ڈال رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی مٹی پھینک رہا ہے، کوئی کانٹے بچھا رہا ہے۔ حضور صبح نکل رہے ہیں دعوت دینے سوق المجاز بازار میں، وہ لوگوں کلمہ پڑھ لو کم، اور یہ ابو لہب پیچھے پتھر برسا رہا، پنڈلی مبارک سے خون نکل رہا ہے۔ آج بتائیں، پھر یہ ہم کہتے ہیں حضور والا کام کر رہے ہیں۔
بھائی حضور والا کام حضور کی قربانیوں کے ساتھ کرو. اللہ تعالیٰ کو ہمارے چلوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ 1 منٹ میں سب کو اولیاء اللہ بنا سکتا ہے. ہمارے چلوں کا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ رہے ہیں کون کیسا چل رہا ہے, راتوں کو کیا کر رہے ہیں, دن کو کتنے پھر رہے ہیں. اللہ کے سامنے چھپا نہیں سکتے آپ کسی چیز کو. معاملہ رائیونڈ والوں کے ساتھ, معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. آج موقع ہے, ایسے اپنے آپ کو محنت میں کھپا دو. دین کے لیے تھکو گے, اللہ دنیا کے لیے نہیں تھکائے گا. دین کا غم لگ جائے گا, دنیا کا غم نکل جائے گا. تبلیغ میں کوئی سختی نہیں ہے, کوئی پکڑ دھکڑ نہیں, ہر آدمی خود ذمہ دار ہے. یہ کوئی مدرسہ نہیں ہے کہ بھئی آپ کو یہاں ڈنڈے ماریں گے یا کان پکڑوائیں گے. یہ تبلیغ ہے, اس میں ترغیب ہے, فضائل ہے. کتنی مشکلوں سے نکل کر آئے ہم. معصوم بچے کو, غریب آدمی کو, بوڑھے ماں باپ کو, گھر کاروبار, مزدور آدمی کا 15-20 ہزار میں چلہ لگتا, نکلنا آسان نہیں ہے بیچارے کا. ذمہ داروں پر بہت بڑی ذمہ داری ہے, اور پرانے ساتھیوں پر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنے ساتھیوں کو محنت کا عادی بنائیں. وقت گزر جاتا ہے, 4 مہینے 4 گھنٹے ہیں, تو کسی نے کسی کو خزانے میں داخل کر دیا, 4 گھنٹے میں نکال لو جتنا خزانہ. اس نے دیکھا اندر پلنگ پڑا ہوا ہے, گدا بچھا ہوا ہے, سرہان. اس نے کہا ذرا کمر سیدھی کر لو. کمر سیدھی کرنے آنکھ لگ گئی. 4 گھنٹے کے بعد چوکیدار نے ٹھوکر ماری, باہر چلے جائیں, وقت ختم ہو گیا. بتاؤ کتنا پچھتائے گا یہ. آج 4 مہینے لگانے کے بعد اگر صحیح وقت نہ لگا تو اس سے زیادہ پچھتائیں گے. جس کا صحیح وقت لگ جاتا ہے اس کا گھر جانے کو دل نہیں کرتا. اس کا عملوں سے اتنا جی لگ گیا, دعوت سے, تعلیم و تعلم سے. بھائی عبد المالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے, حاجی عبداللہ صاحب فرما رہے تھے, فرمایا جب اس نے 4 مہینے لگائے سن 55 یا 58 میں, کہتا میری گود میں لیٹ گیا. اس نے کہا حاجی صاحب سونا مٹی میرے نزدیک برابر ہو گیا, میں گھر نہیں جاؤں گا. سن 1955-58 سے لے کر 12 میں فوت ہوئے. وہ ساری زندگی کھپا دی انہوں نے. مرنے کے بعد پتہ چلے گا وہ میں نے زندگی میں نکل کر بھی محنت نہ کی. تسبیحات پوری نہیں ہو رہی تبلیغ میں نکل کر, تلاوت پوری نہیں ہو رہی, پورے چلے میں ایک دعا نہیں سیکھی اس نے. 4 مہینے ختم ہونے والے ہیں. تبلیغ میں تو بہت لوگ لگے ہیں, تبلیغ تو کسی کسی کو لگی ہے. پہلے آدمی تبلیغ میں لگتا ہے, پھر تبلیغ اس کو لگتی ہے, پھر لوگوں کو لگاتا ہے کہ بنا ہوا بناتا ہے, جو صالح ہوگا وہ مصلح بنتا ہے. اپنا بننے میں سب کا بن. 6 نمبر کے بغیر دائی کی اپنی زندگی دین نہیں بنتی, اور دین ان سے پھیلتا ہے جن کی اپنی زندگی میں دین ہو. بے دینوں سے دین نہیں پھیلتا. یہ حضور والی محنت کو ذمہ داری کے ساتھ, فکر کے ساتھ اپنا کام سمجھ. اللہ تعالیٰ کو, دوستوں بزرگوں بھائیوں, ہمارے اعمال کی کوئی ضرورت. نبیوں کو نبی کس نے بنایا؟ صحابہ کو. ہم جب پہلی دفعہ تبلیغ میں نکلے تھے سہروزے میں, اتنے بھاری تھے, 2 آدمیوں نے پکڑ کے کھڑا کیا تھا ہمیں. یہاں تک کس نے پہنچایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پہنچایا ہے. شکر کرو کہ اتنی بڑی نبیوں والا کام, امام الانبیاء والی محنت. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو روتے تھے امت کے لیے. اس قدر فکر مند ہے حضور کہ اللہ کو تسلی دے میرے حبیب کہ اپنے آپ کو ختم کر دیں گے اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ تعالیٰ کو تو ہر صحابی کو یہی تڑپ تھی. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جنہوں نے تبلیغ کا کام شروع کیا سن 1925 میں, تو اس قدر فکر تھا کہ نیند نہیں آتی تھی. گھر والی کہتی حضرت آپ کو نیند نہیں آتی, کیا بات ہے؟ فرماتے تھے اگر آپ کو بھی غم لگ جائے تو 1 کی بجائے 2 ہو جائیں. فرماتے تھے کسی کی شب سوتے کٹے ہے اور کسی کی شب روتے کٹے ہے. یا الہی ہماری کیسی شب ہے, نہ سوتے کٹے ہے نہ روتے کٹے, نہ روتے رات گزرتی ہے نہ سوتے رات گزرتی. ہڈی اور کھال کے علاوہ کچھ نہیں تھا. آج ہم دیکھیں ہم کتنے فکر مند ہیں, 24 گھنٹے کیسے گزر رہے ہمارے. اور رائیونڈ میں دعوت دینا اتنا آسان ہے جیسے حلوہ کھانا آسان. ایک آدمی حلوہ کھایا, اس کے دانت ٹوٹ گئے حلوہ کھانے سے, تو روٹی کھا لے گا وہ؟ جو رائیونڈ میں دعوت نہیں دے سکتا وہ کہیں بھی نہیں دے سکتا. دعوت دینے والا بھی فارغ. پشتو والے جائیں گے پنجاب, ہمیں اردو نہیں آتا. اردو والے جاتے ہیں ادھر سرحد میں, کہتے ہیں ہمیں پشتو نہیں آتا.
کوئی بہانہ، حالانکہ تو دنیا کے لیے لوگ جاتے ہیں نا، وہ سارے زبانیں سیکھ لیتے ہیں وہاں۔ ہم گئے وہاں ترکی میں، تو پہلے تو ہم نے عربی میں بیان کیا 1 مہینہ، پھر ہم بیان کر رہے تھے، مول صاحب ترجمہ کر رہے تھے، تو اس کا بچہ آ گیا چھوٹا سا، اس نے کہا بابا جی مہمان آ گئے، وہ درمیان میں چھوڑ کے چلا گیا۔ مجمع ہمیں دیکھے، ہم ان کو دیکھے، ہم نے پھر ترکی شروع کر دی، سیکھ لی تھی ترکی، پھر ترکی میں بیان کرتے تھے۔ آدمی دوستو اب دیکھو گونگوں کی جماعتیں چلتی ہیں نا، وہ تو اشاروں سے بات کرتے ہیں، وہ دیکھو وہ بیٹھے گونگے وہاں، آپ ان کے جا کے دیکھو وہاں، اتنے بولنے والے کا اثر نہیں ہوتا جتنے گونگوں کے اشاروں کا اثر ہوتا ہے۔ ہم تو تڑپ ہے اندر، ان کو بول تو سکتے نہیں بیچارے۔ آج موقع ہے کل کو، اگر دنیا میں من مانے جی چاہی پر چلے، ابن آدم ایک تو تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، اگر تو وہ کرے گا جو میری چاہت ہے تو وہ بھی عطا کر دوں گا جو تیری چاہت ہے، اگر تو نے کی مخالفت اس کی جو میری چاہت ہے تو تھکا دوں گا تجھے اس میں جو تیری چاہت ہے، اور ہوگا پھر بھی میری چاہت۔ اللہ چاہتا ہے میرے محبوب کے طریقے پہ چلو۔ اگر دنیا میں من مانی کی جی چاہی پر چلے، رواجوں پر چلے، قوم برادری کو دیکھے، اللہ دنیا کی زندگی کو بھی تنگ کر دیتے۔ میاں بیوی میں نفرت ہو جاتی، باہر سے آئے گا تھکا ہارا، بیوی سے کہہ رہا چائے بنا دے، بیوی کہہ رہے سو جا، دودھ بلی پی گئی ہے، اس کے حصے کا دودھ بلی پی جاتی ہے اور آدھے نافرمان ہو جاتی ہے۔ میاں بھی نفرت، تم زکوٰۃ کو روک لو گے تم پہ بارش بند کر دی جائے گی، تم ناپ تول میں کمی کرو گے قحط مشقت اور ظالم بادشاہ مسلط ہو جائیں گے، تم اللہ کے قانون کا حکم جاری کرو گے، خانہ جنگی، اموات کی کثرت، وعدہ خلافی کرو گے، دوسری قومیں تم پر مسلط ہو جائیں گی جو تمہارے مال و متاع کو لوٹ۔ چند لوگوں نے وعدہ خلافی کی، مصیبت سب پر آئے گی۔ ناپ تول میں کمی کریں گے تاجر، قحط مشقت ظالم بادشاہ سب پر مسلط، فوج بدکاری بڑھ جائے گی تو نئی نئی بیماریاں پیدا ہو جائیں گی، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ مر کے کیا تیاری کر لیں گے؟ جہنم کے سانپوں سے مقابلہ کر لیں گے؟ اونٹ کی گردن کے برابر سانپ ہے جہنم میں، خچر کے برابر بچھو ہے، ابلتا ہوا پیپ اور پانی، ناک میں تپتی ہوئی زنجیر ڈال کر پاخانے کے راستے سے نکال کر جکڑا جائے گا۔ اتنی تکلیف ہوگی ایک جہنم کو، جہنمی کو، دنیا بھر کی تکلیفوں کو جمع کرو، اس جہنمی کی تکلیف بڑھ جائے گی۔ بے نمازی کو دیکھ کر تڑپ جانا یہ تبلیغ ہے۔ ماں نماز نہیں پڑھتی، میری بہن نہیں پڑھتی، میری پھوپھی نہیں پڑھتی، میری خالہ نہیں پڑھتی، کیا تڑپ ہمیں؟ میری اپنی نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں، رات کو سوتے نہیں صبح اٹھتے نہیں، یہاں تو تبلیغ والے اٹھاتے تھے، گھر میں کون اٹھائے گا ہمیں؟ آئے دوست بزرگوں، بھائی دائی ہو وہ بے فکر ہو، یہ دائی کی موت ہے۔ اگر محنت ہوگی، یقین صحیح ہوگا، اعمال صحیح ہوں گے، اللہ راضی ہو جائیں گے، حالات اچھے ہو جائیں گے، پھر دنیا بھی بنتی ہے، پھر آخرت بھی، موت آئے گی تو 5 سفر، یہ پاک جسم کی پاک روح نکل اللہ کے حکم سے، اللہ تجھ سے راضی تو اللہ زندگی گزارو رمضان کی طرح، تو موت آئے گی عید کے چاند کی طرح۔ ہر فرشتے کے ہاتھ میں گلدستے، ریشمی رومال، چلو ایسی بیریوں کی طرف کہ جن میں کانٹا نہیں، چلو ایسے کیلوں کی طرف جو تو بتو لگے، جنت کی کھڑکیاں کھل جاتی، مرتے ہی قرآن پاک سراہنے آ کے کھڑا ہو جاتا، غسل کے بعد سینے اور کفن کے درمیان، قبر میں بہت حسین و جمیل، قیامت کا دن ہوگا، دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی، ایک ایک محل میں 70,000 کمرے، ہر کمرے کے 70,000 دروازے، ہر دروازے پر 70,000 فرشتے سلام کریں گے، قالینیں بچھی ہوں گی، پردے پڑے ہوں گے، گوشت بھنے ہوں گے، پھل پکے ہوں گے، دودھ شہد کی نہریں ہوں گی، ہمیشہ کی جوانی ہوگی، ہمیشہ کی صحت ملے گی، اللہ کا دیدار ہوگا، حضور کا پڑھو، ایسی حوریں جو مردہ سے بات کرے تو زندہ ہو جائے، اور کڑوے سمندر میں تھوکے تو میٹھا ہو جائے، موٹی آنکھوں والیاں اور پیار دلانے والیاں۔ 10 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھو تو محل بن جاتا ہے، 20 دفعہ پڑھو 2 بن جاتے، 30 دفعہ پڑھو 3 بن جاتے، بچہ مر جا صبر کرے تو محل، 12 سنتیں جو روزانہ پڑھ اس پر بھی محل، مذاق میں بھی جھوٹ چھوڑ دیا جنت کے درمیان میں محل، اپنا حق چھوڑ دیا حق مانگو لڑائی جنت کے کنارے پر محل، بہت اچھے اخلاق کو جنت میں اوپر کے در، ایک 10 مرلے کا مکان بنا لیا، خوش ہوا پھر رہا اسی، یہاں سے تو جنازہ نکلے گا ہمارا۔ ایک آدمی کا شیخ صاحب آپ بھی کرائے کے مکان میں رہتے ہیں؟ اس نے کہا چودھری صاحب سبھی کرائے پہ رہتے ہیں، کوئی تھوڑا تھوڑا دیتا ہے، کوئی کھٹا دے دیتا ہے، رہنا کسی نے نہیں۔ دادا جان نے بنایا تھا، پوتا صاحب بھی مر گیا اور باپ بھی مر گیا،
وہ تو جنت میں ساری نعمتیں، ایک ہے خود جنت میں جانا، ایک ہے ساری امت کو لے کر جانا، قیامت تک کا زمانہ اور پورا عالم کیسے جہنم کی آگ سے بچے۔ آج دوستو موقع ہے، صحابہ کرام جب آواز لگی تو جا رہے ہیں، جہاں کے لیے کہا جا رہے ہیں، اور جب کہا جا پہلی رات کی دلہن کو چھوڑ کے جان دی ہے کہ غسل جنابت نہیں کر سکے، فرشتوں نے غسل دیا، فصلیں پکی ہوئی ہیں اور یہودیوں قرضے سر چڑھے ہوئے ہیں، اور اللہ کے راستے میں نکلنے کی آواز لگ گئی تو جا رہے ہیں۔ کہا منافقوں نے کہاں جا رہے ہو؟ اللہ نے تو دی ہے تمہیں روزی، روزی کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ تو روزی کو چھوڑ کے رزاق کے پاس جا رہے، نہ نکلو، بڑا گرمی کا زمانہ ہے۔ قرآن پاک آیت نہ جہنم کی، شیطان کہتا ہے ابھی نہ لگا، 4 مہینے بعد میں اسے پتہ ہے نا وہاں آ جائے گا تو وہاں پھانس دوں گا اس کو، یہاں تو جماعت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ رکھا ہوا تھا، شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، پی لے دودھ، کوئی بات نہیں، پی لے، پلا دیا اس کو۔ جب پلا دیا نا پھر کہہ رہا تیرا کیا بنے گا، حضور کا دودھ پی گیا، تیرا کیا بنے، پھر پریشان کر رہا ہے اس کو۔ حضور پاک علیہ السلام کی آنکھ مبارک کھلی، یا رسول اللہ آپ کا دودھ رکھا تھا میں نے پی لیا، کوئی بات نہیں، پی لیا تو پینے کھانے کی پیز میں کیا مسئلہ ہے، یہاں سے تمہیں گھر بھگائے گا، وہاں جا کے کہے گا یہاں کے تو نے کیا کر لیا، تو 4 مہینے لگا لیتا تو اچھا تھا، وہیں پھر رہا تھا، یعنی اب یہاں سے بھگائے گا، وہاں سے پھر پریشان کرتا ہے۔ آج موقع ہے، شیطان ڈرتا ہے دعوت سے، جب اذان ہوتی ہے شیطان اتنا بھاگتا ہے اس کی ہوا بھی خارج ہو جاتی ہے، تبلیغ والوں کو تبلیغ میں نکل کر دعوت نہیں دینے دیتا۔ حضور نے 13 سال مکے میں، 10 سال مدینے میں دعوت کی محنت کی۔ آج بتاؤ ساری دنیا میں صحابہ کرام، تبع تابعین، محدثین، علماء کرام، کتنے مسلمان، کتنے حافظ، کتنے علماء، کتنی سارا جمع ہو کر حضرت محمد علیہ السلام کے نام مال میں جا رہے ہیں، چونکہ حضور ذریعہ بن گئے۔ محنت کا زمانہ تھوڑا ہے اور ملنے کا زمانہ قیامت تک کا ہے۔ آج دوستو بزرگوں بھائیوں، آج اپنی زندگیوں کو بدل سکتے ہو، توبہ کر سکتے ہو، کل کا کوئی پتہ نہیں ہوگا کل کو کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، زندگی ایک دم، دیکھو آپ کا کروڑوں کا نقصان ہو گیا، اللہ نے کروڑوں سے بھی زیادہ دے دی، آپ بیمار ہو گئے، اللہ نے دوبارہ صحت اور بھی اچھی مل، وقت کسی کے